الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ کا دن بہت افضل دن، کوئی دن اس سے بہتر نہیں ہے جس پر کہ سورج ہوتا ہے۔ اس دن کی اہمیت بہت ہے۔ اس دن میں بہت سارے کام ہیں، عمل عبادت کے حوالے سے جو ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز جس کی تنبیہ اور تذکیر بار بار کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم وہ کام صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کرنا۔ صلاۃ کرنا کا ترجمہ یہ بھی میں کرتا ہوں کہ درود بھیجنا۔ بہت ہی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جمعہ کی رات ہو، جمعہ کا دن ہو، تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ خوب درود بھیجو۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا جمعہ کا دن آنے پر ہم اس عمل کو کہاں تک بجا لاتے ہیں، اور کتنی بار مثلا 24 گھنٹے میں جو کل دن غروب ہوا ہے اور آج جب سورج پھر غروب ہوگا تب تک کتنی بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، دھیان ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہوں تو اللہم صلی علی محمد آخر تک یہ پڑھتے رہیں، یہی درود بھیجنا ہے۔ درود کا معنی دو لفظوں میں بیان کر دوں کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ احزاب کی کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے اہل ایمان تم نبی پر درود بھیجو۔ کیا معنی ہے صلاۃ کا؟ صلاۃ کا معنی اس طرح سے ہے، ابو العالیہ تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے کہ جب یہ بات کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مقرب فرشتوں کی جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، آپ کی مدح بیان کرتا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کو اللہ بیان کرتا ہے فرشتوں کی جماعت میں۔ اور جب یہ بات کہ فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی خوب بڑائی اور تعریف بیان کر۔ اور ہم اہل ایمان کو جو صلاۃ کا حکم دیتے ہیں، حکم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی پر صلاۃ کریں، یعنی درود بھیجیں، یہ بھی دعا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ گویا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو گویا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا تو عبادت ہے، کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی تعریف کر، فرشتوں کی مقرب ترین جماعت میں اللہ تعالیٰ تو ان کی حمد و ثنا کر، ان کی بڑائی بیان کر اور ان کی تعریف کر۔ اور یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ قیامت کے دن گنہگاران امت کے لیے شفاعت پانے کے جو شرعی طریق ہیں، راستے جو ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین راستہ یہ بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہی دنیا میں درود بھیجتا رہا ہوگا وہ شفاعت پانے کا مستحق بنے گا۔ یہی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے
کہ میری شفاعت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں ہمیشہ، اور خصوصیت کے ساتھ جمعے کی رات یہ جو گزری اور یہ جمعہ کا دن جو جس میں ہم سانس لینے جا رہے ہیں، اللہ توفیق دے۔